औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज ऑनलाइन एजुकेटर के प्यारे प्यारे तलबा को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 17 से लेके आयत नंबर 20 तक तर्जमा और तफसीर लेके आई हूँ, जिसको हम आसान उर्दू में समझेंगे। हमारा कुरान पाक का सफ़र जारी है और माशाल्लाह माशाल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 17 से 20 तक पहुँच चुके हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 17 का क्या तर्जुमा है? उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शब तारीक में आग जलाई। जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीज़ें रोशन की तो अल्लाह ने उनकी रोशनी ज़ाइल कर दी। ज़ाइल कर दी यानी ज़ाया कर दी, और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। आयत नंबर 18 है, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। पिछली आयत में मैंने आपको 14, 15 और 16 में मुनाफिकीन की निशानियां बताई थी कि वो इतने मुनाफिक हैं कि जब वो मुसलमानों में आते थे तो वो कहते थे हमने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब वो कुफ़ार में जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं, हम तो इनसे मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि ये हमसे मजाक नहीं कर रहे, बल्कि ये अपने आप से मजाक कर रहे हैं और अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स अपने आसपास आग जलाए और वो आग इतनी रोशन हो जाए कि उसे हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लग गए, फिर भी उस आग की रोशनी भी उसकी किसी काम की ना रहे, उसको फिर भी हक और सच मालूम ना हो। तो ये लोग ऐसे हैं कि ये अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, यानी इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है। ये अब किसी सूरत हिदायत हासिल कर ही नहीं सकते। आगे चल के तफसीर में भी मैं आपको समझाऊंगी। ये अभी उसका तर्जुमा है 17 और 18 आयत का। आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, या इनकी मिसाल मी की सी है। मी यानी बारिश, मी कहते हैं बारिश को। मी की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो, और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो, यानी बिजली चमक रही हो। बादल की कड़क जो होती है ना, बिजली वो चमकती है। ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे लें, और अल्लाह काफरों को हर तरफ से घेरे हुए। यानी इनकी मिसाल एक तो उस बंदे की सी है जिसने अपने आसपास आग लगाई, हर चीज़ वाज़े रोशन नज़र आने लगी, लेकिन उसको फिर भी कुछ ना नज़र आया, उसने हिदायत फिर भी ना हासिल की। या फिर इनकी मिसाल उस बारिश की सी है कि वो आसमान से बरसती है और उसके साथ क्या होता है, बादल भी कड़कते हैं जो ज़मीन को रोशन करते हैं, लेकिन अंधेरे पे अंधेरा छा रहा होता है उन बादलों पर। और फिर क्या होता है कि उन बादलों की खौफ से ये क्या करते हैं, अपने कान भी बंद कर लेते हैं और अपनी आंखें भी बंद कर लेते हैं, और ये डर कर बैठ जाते हैं। तो यानी ये कभी दीन इस्लाम की तरफ आ ही नहीं सकते, ये कभी अपने आप को हिदायत के रास्ते पे ला ही नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने इन काफरों को क्या किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को, बसारत कहते हैं देखने की ताकत, उचक ले जाए, यानी ख़त्म कर दे। बिजली की जो चमक है ना, उनकी आंखों की देखने की ताकत को ख़त्म कर दे। जब बिजली चमकती है और इन पर रोशनी डालती है तो इसमें वो चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े होकर रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को ज़ाइल कर देता। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला इतनी कुदरत रखने वाला है कि वो इनके साथ जो चाहे सलूक कर सकता है, लेकिन फिर भी इनको उस तरफ हिदायत हासिल करने की तरफ इनका दिल जाता ही नहीं है, इनका दिल माइल ही नहीं होता हिदायत की तरफ। इनकी ऐसी है कि ये समझें कि जैसे बिजली चमकती है तो रास्ता नज़र आने लग जाए तो ये चलने लग जाते हैं, और जब अंधेरा छा जाए तो ये अंधेरे में छुप कर बैठ जाते हैं। इनकी मिसाल ऐसे लोगों की। अब मैं आपको इन सारी आयत की तफसीर समझाऊंगी। आयत नंबर 17 की तफसीर क्या है कि उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुनाफिकीन ने इस्लाम कबूल करने का ज़ाहिरी दावा किया था, जिससे उन्हें दुनियावी फ़ायदे और मुसलमानों में इज़्ज़त मिली। जैसे आग जलने से रोशनी हासिल होती है, लेकिन जब उन्होंने
دل سے ایمان قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ہدایت کی روشنی چھین لی، یعنی ان کے آس پاس روشنی تھی بھی پر انہیں نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے چلے گئے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی کیفیت ہے، یعنی وہ بہرے اس طرح ہے کہ حق کی بات کو سن ہی نہیں سکتے، سن کر قبول ہی نہیں کرتے، گونگے اس طرح ہیں کہ وہ حق کی بات کو سمجھ کر بھی اس کا اقرار نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط رستے پہ ہیں لیکن پھر اسی غلط رستے پہ قائم رہتے ہیں اور حق کے رستے کو چھوڑے رکھتے ہیں۔ اور اندھے اس لیے ہیں کہ ہدایت ان کو ملی بھی ہے لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، وہ خود ہی خود کو گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس گمراہی سے واپس نکلنا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور ان کو گونگا، بہرا اور اندھا کر دیا۔ یہ جسمانی خصوصیات نہیں، جسم کے لحاظ سے تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سوچ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن روحانی طور سے دل سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ ایمان کو اپنے مذاق کا حصہ بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 19 میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی مثال اس بارش کی سی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دی، ایک اس شخص کی جس نے آس پاس اپنے آگ جلائی اور اس کا سارا ارد گرد جو ہے وہ روشن ہو گیا لیکن پھر بھی اسے ہدایت نہیں ہوئی۔ لیکن دوسری مثال کیا ہے کہ یہ اس بارش کی مانند ہے کہ قرآن اور اللہ کی ہدایت آئے، آسمانی بجلی گرج اور اندھیرے اور آزمائشوں اور احکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور جو منافقین کو ناگوار گزرتے ہیں۔ جب دین ان کی خواہشات کے مطابق ہو تو آگے بڑھتے ہیں اور جب آزمائش آئے تو وہ رک جاتے ہیں، یعنی یہ اپنے مرضی کا دین چاہتے ہیں، جہاں پہ ان کی مرضی ہو وہ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں اور جہاں پہ ان کی مرضی سے تھوڑا ٹکراؤ ہو تو وہ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں۔ خلاصہ سبق کیا ہے کہ سچا ایمان دل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں، یعنی آپ دل سے مانو کہ یہ حق کا رستہ ہے لیکن صرف زبان سے اقرار کرو اور دل میں اس کے بارے میں کچھ اور سوچو، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ کا دل اس طرف آپ کو مائل کر رہا ہے کہ یہ سچا دین ہے لیکن آپ پھر بھی کیا ہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہمارے ابا و اجداد کا دین کچھ اور تھا، ہم نے اسے چھوڑ کے کسی اور دین کو نہیں اپنانا۔ منافقت انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، یعنی جب آپ کے دل میں منافقت ہوتی ہے، آپ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا دل جو ہے نا حق کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ قرآن کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، یعنی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانے تو وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ منافق حق کو جاننے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا، یعنی منافق وہ شخص ہوتا ہے جو جانتا ہے، اس کا دماغ بھی سمجھتا ہے، اس کا دل بھی سمجھتا ہے، اس کی زبان بھی اقرار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار دیتا ہے اور وہ حق کی طرف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا دل بار بار پھر وہی اسے اکساتا رہتا ہے، شیطان اسے اکساتا ہے کہ نہیں، تمہارے اباؤ اجداد کا دین کچھ اور تھا، یہ کچھ اور ہے، اسے قبول نہیں کرنا۔ آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ منافقین کی مثال اس طرح سے ہے کہ بجلی کی چمک سے مراد حق ہے، یعنی دین اسلام کا راستہ، وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسلام میں کوئی فائدہ، آسانی یا کامیابی نظر آتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، یعنی کہ جیسے بادلوں کی کڑک ہوتی ہے تو جب انہیں راستہ دکھائی دیتا ہے تو وہ آگے چلتے ہیں اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان کے لیے کوئی مشکل یا اندھیرے کا مطلب اس میں آیت میں کیا ہے، مشکل یا آزمائش، مشکل یا آزمائش آتی ہے یا وہ جنگ کا کوئی وقت آتا ہے یا کسی اور عقیدے کا کوئی وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کا وقت آتا ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی یہ جو حق کا رستہ ہے یہ اس رستے سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اور حق کی روشنی ان تک کبھی واضح ہی نہیں ہوگی اور وہ تڑپتے رہیں گے لیکن وہ دین کو قبول نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقین پہ غصہ آیا کہ یہ بظاہر کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور سوچتے ہیں، تو یہ گویا کہ دین اسلام کی ایک قسم کی نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو قبول نہیں کر رہے، جان بوجھ کے ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگ کہا ہے۔ ان ساری آیات کا کیا مقصد تھا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہدایات نازل کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی،
ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہوپ فلی آپ کو یہ آیات اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اس کو 2-3 دفعہ سن کے آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا کہ اگر ہمارا دین اسلام ہے تو اسلام کے کچھ ارکان کو ہم نے اپنا لینا اور کچھ کو چھوڑ دینا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہمارا یہ آخری اور سچا دین ہے، ہم نے اس پر خاموشی سے عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو ہم نے ماننا ہے، جس پہ ہم نے سوال نہیں اٹھانا کہ یہ کیوں تو یہ کیوں، میں یہ مانوں گا اور یہ نہیں مانوں گا۔ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سپرد کر دینا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو مزید آسان اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ آگے پھیلانے کی اور خود عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ بہت شکریہ پیارے بچوں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا قرآن پاک کے آسان ترجمے کے سفر میں۔ اللہ حافظ۔